مسلم شریف میں ہے، ویسے یہی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، یہی حدیث نسائی میں ہے، یہی حدیث مسند احمد میں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ پر اس جاہل کو کون دکھائے؟ آپ تسلی رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور علمی ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور یہ ایسا ہے مرزا ماں پیو سنے آ جائے نا اپنے لونڈے لپاٹیاں سنے تو جواب نہیں دے سکتا. ادھر دیکھیں، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، آپ ساری کتابیں اٹھائیں. انہوں نے ادھر دیکھیں، یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے. پہلے صفحے پر حدیثیں لکھی ہیں رفع یدین کرنے کی، اور دوسرے پر لکھی ہیں نہ کرنے کی. علماء نے کہا ہے کہ ان محدثین نے بھی بتایا کہ پہلے رفع یدین تھا، بعد میں منع ہو گیا تھا. اس کی دلیل یہ ہے، یہ ترتیب بتا رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کیا بتا رہی ہے؟ ترتیب بتا رہی ہے کہ رفع یدین منع ہے. ہماری یہ دلیل ہے. ہمارے پاس ایک اچھا پھر ایسے بھی ہوتا ہے، بخاری شریف میں 10 حدیثیں ہیں، مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، نسائی میں 5 حدیثیں ہیں، یہ ٹوٹل 35 بنتی ہیں. میں کہا بھاں میں 3500 بن جان، پھر بھی آپ عمل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ میں نے کہا میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. اور جاہلو، جب علم نہیں ہوتا تو بک بک یوں ہی کرنی ہے. الاتقان کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا 124 آیتیں قرآن میں وہ ہیں، 124 جن میں کافروں سے جہاد کرنا منع. 124 آیتیں، یہ الاتقان کے حوالے سے. یہ علامہ عبد الرزاق بھترالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو رسول اللہ کی نماز کتاب لکھی اس کے اندر آپ نے اس کو لکھا ہے. 124 آیتیں ہیں جس میں جہاد منع ہے، لیکن فرمایا ایک آیت بعد میں آئی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ ان سے جہاد کرو جہاں بھی ملیں. فرمایا پچھلی ساری آیتوں کا حکم ختم ہو گیا. اسی طرح اگر ایک آیت آ جائے تو قرآن کی 124 آیتوں کا حکم ختم ہو جاتا ہے. یہ 3500 حدیثاں بھی ہوں نا، ایک حدیث نبی پاک دی آ جائے بعد والی کہ اسکنوا فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرنا، ٹھہر جاؤ، وہ ساری حدیثوں کا حکم ختم ہو جائے گا، آخری حدیث پر عمل کیا جائے گا. اور بس اوقات یہاں یہ بھی دھوکہ دیتا ہے، جی بخاری شریف کے بارے میں کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، تو پھر الیاس قادری اس پہ عمل نہیں کرتا. میں کہا الیاس قادری تیرے طرح انجینئر نہیں نا، وہ عالم ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ تو جیسا جاہل تھوڑا ہی ہے. خدا تجھے برباد کرے. میں کہتا ہوں بتا، یہ بخاری شریف قرآن کے بعد صحیح کتاب ہے، یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اگلا اے تا بزرگاں لکھے ہے. میں کہا اوہی تو کہیں نہ بابے شاہی کوئی نہیں، تو موڑ میرے بابیاں دی گال نو مننا جاہلا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اور اگلی بات بھی سنیے گا، یہ تاکہ آپ کو مزید مسئلہ واضح ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رفع الیدین منع کر دیا. یہ کہنا کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یا رفع الیدین واجب ہو گیا، ابو تھی بند کرو جاہلا. تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تجھے تو مسلم کی یہ حدیث نظر نہ آئی تو یہ مسلم کو نظر آتی ہے. نہیں توجہ فرمائی، اس جاہل کو کیا نظر آئے گی؟ میں آپ کو اگلی حدیث بھی سنا دوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سنا دوں آپ حضرات کو. اور یہ سنیے، حضرت اسود آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، آپ نے اپنی ساری زندگی میں آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں کبھی آپ نے رفع یدین نہیں کیا تھا. اور دوسری بات بھی سنیے اور غور سے سنیے اس بات کو. فرمایا اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کو دیکھا، جب نماز پڑھتے ہیں صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعد میں پوری نماز میں رفع یدین کے لیے ہاتھ، یہ شرمان الآثار میں لکھا ہوا ہے. اور آگے بھی سنیے، اس کی اسناد بھی صحیح ہیں، کسی کو سند کی تکلیف ہو تو وہ بھی پکی ساتھ ہی دیتے چلے جائیں نا جی. اور اس کے بعد حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز ہی پڑھی. فرمایا جب نماز پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے پہلی تکبیر کے علاوہ آپ نے کبھی بعد میں ہاتھ اٹھائے ہی نہیں تھے. آ جاؤ، یہ بھی شرمان الآثار میں لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود جب نماز پڑھتے ہیں تو ابتدا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعد میں نہیں اٹھاتے. اور اگلی بات بھی سنیے گا بھائی، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی حضور کے ساتھ. اور اگلا جملہ جو ہے وَمَعَ أَبِي بکر، اور ابو بکر کے ساتھ پڑھی.
व उमर, और हजरत उमर के साथ पढ़ी। और आगे क्या फरमाया, फलम यरफऊ ऐदियहुम इल्ला इंदा तकबीरतिल ऊला फी इफ्तिताहिस सलात। फरमाया नबी पाक ने, अबू बकर पाक ने, उमर पाक ने, जब भी मैंने नमाज पढ़ी है इन्होंने पहली तकबीर में हाथ उठाए, उसके बाद कभी रफा यदैन। ये हदीस सुनन दारे कुतनी में मौजूद है। बोलो ना यार। ये वो दलीलें हैं कि जब नबी पाक ने छोड़ दिया तो उसके बाद फिर रफा यदैन। मैं नवा ड्रामा बनाई खलोता है, उम्मत नूं पता नहीं केड़े पासे लाई खलोता है। समझ आ रही है? ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा टेस्ट के तौर पे बता रहा हूं। और फिर भी अगर कोई ऐसा हो जिसको यकीन ना आता हो, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसका फालवर फकीर के सामने नहीं आया। जेड़े दिन आया मैं उत्थे छड़ के आवांगा जिथों आया सी। ये पता मिर्जे नूं भी है, इस बंदे दे सामने खलोना मेरे वास दी गल नहीं। लेकिन ये हमारी कौम के जो लोग हैं, मैंने कहा इनकी तसल्ली भी हो जाए। और अब इस क्लिप को चढ़ाएं अपने सोशल मीडिया पर और नुआखस पियो दे जवाब दे। समझ आ रही है? और मसला मैंने आपको समझा दिया। किसी को फिर भी जरूरत हो तो हम किताब भी पेश कर देंगे, तू किसी बोलने च ना रमी। समझ आ रही है? ये मसला आपको समझाना इंतहाई जरूरी था, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। 2-4 मिनट ऊपर हो गए, मैं मुआफी चाहता हूं आपसे। आप सुन्नत अदा फरमा लीजिए।